جب اس معاملے میں جو دو فریقین سامنے آتے ہیں، ہم نے دیکھا بڑی شدت بھی ہوتی ہے، پورے کے پورے مسالک بن گئے رفع دین کی بنیاد پہ. اس غلط فہمی کو ذرا سلجھائیے گا. جو لوگ اس کو بہت ہی دوام استمرار سے یا لازمی جو سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں رفع دین کو، یعنی تکبیر کے علاوہ، ابتدا کے علاوہ، ان کی ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ چلیں، ہم آپ کی بات یہاں تک مانتے ہیں، آئیے اسوہ دیکھتے ہیں. تو اسوے میں جتنی روایتیں ہیں وہ تو رفع دین کرنے کے اوپر ہیں، عدم رفع دین پہ تو کوئی روایت ملتی نہیں ہے. تو پھر ان کا یہ کہنا تو حق بجانب ہوا نا کہ آپ ایک اختیار دیکھنے گئے تھے، ہم نے آپ کو اختیار دکھا دیا، ہمیں وہ اختیار آپ لا کر دکھائیں ان روایتوں میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب ہو کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا. وہ ساری روایتیں تو کرنے کے بارے میں آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جاری کر دی اس کا ذکر کیوں آئے گا اخبار احاد میں؟ یعنی وہ تو جاری ہو گئی، مسلمانوں میں منتقل ہو رہی ہے. اس نماز میں کیا کوئی اختیاری عمل ہوا ہے؟ اس کا ذکر آنا چاہیے. وہ روایت میں عدم رفع دین کو آنا ہی نہیں چاہیے. آنا ہی نہیں چاہیے. ہاں، وہ سرے سے وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. اس لیے کہ نماز روایت منتقل نہیں کر رہی، نماز مسلمانوں کا اجماع اور تواتر منتقل کر رہا ہے. وہ منتقل ہو رہی ہے، وہ حضور نے جاری کر دی، وہ 5 وقت پڑھی جا رہی ہے. اب اس میں کوئی عمل کبھی آپ نے کیا، کبھی نہیں کیا، یا بالعموم کیا لیکن چھوڑ بھی دیا، تو یہ معلوم ہو گیا صحابہ کو کہ یہ اختیاری عمل ہے. اس اختیاری عمل کو وہ روایت کریں گے، یعنی وہ پھر اخبار میں آئے گا. چنانچہ حضور نے مثلا ثنا کی جگہ پر کیا کیا یہ دعائیں پڑھی ہیں، یہ روایتی سے معلوم ہوگا. حضور نے دعائے قنوت پڑھی ہے، یہ روایتی سے معلوم ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کیا تسبیحات کی ہیں، مختلف تسبیحات ہیں، وہ اخبار احادی سے معلوم ہوں گی. یہ اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم جو دعا چاہے کر لیں، جو تسبیح چاہے کر لیں، جو تحلیل کا طریقہ چاہے اختیار کر لیں. یعنی باقی نماز اذکار کی حد تک سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن ملانا یہ لازمی اذکار ہیں. اس کے علاوہ باقی اذکار کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے کہ وہ اخبار احاد سے معلوم ہو گئے. کوئی آدمی حضور کے طریقے کی جستجو چاہتا ہے تو وہ کر لے گا، اگر وہ نہ کرے اور اپنی زبان میں کوئی ذکر کر لے وہ بھی بالکل درست ہوگا. اسی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ نماز کے اختیاری حصے میں آپ کو اپنی زبان میں دعا کا، مناجات کا، اللہ کی تسبیح کا، تحمید کا حق حاصل ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن لازمی اذکار عربی زبان میں ہوں گے اور لازمی اعمال چھوڑے نہیں جا سکتے. نقطہ بالکل واضح ہوا. اچھا ہم صاحب، یہ جو مثال کے طور پہ آپ کی فکر ہے، یہ جو فراہی اسکول آف تھاٹ ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کے جو علماء ہیں وہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو حنفی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، اس سے برصغیر میں رائج ہے. تو آپ کے اسکول آف تھاٹ میں یہ جو اختیاری معاملہ ہے، آپ نے اصول کی حد تک تو یہ بتا دیا کہ کرنا چاہیں تو رفع دین ان موقعوں پہ بھی کر سکتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے. لیکن دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ جتنے علماء ہیں اس اسکول آف تھاٹ کے، وہ تو حنفی اسکول کے مطابق جو نماز کا طریقہ ہمارے یہاں اختیارات ہیں ان پہ پڑھتے ہیں. تو کیا فکر فراہی کے جو علماء ہیں وہ حنفی جو طریقہ کار ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں اس بات میں؟ یعنی جب اس سارے معاملے کو دیکھا گیا تو بالکل واضح ہو گیا کہ احناف نے جو عمومی سنت جاری کی گئی ہے اس کو بنیاد بنایا ہے. یہاں اخبار احاد کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، لیکن اخبار احاد منتقل ہو گئیں، معلوم بھی ہو گئیں، ان کو محدثین نے ترتیب بھی دے دیا، تو اب ان سے استفادہ بھی ہوگا، فائدہ بھی اٹھایا جائے گا. یہی چیز ہے نا جو تدریج کے ساتھ ہوئی ہے. یعنی حضور نے نماز جاری کر دی، وہ تو پڑھی جانے لگی، مسلمانوں کے بچوں کو سکھانا شروع کر دی. لیکن صحابہ کرام میں سے کسی نے بیان کیا حضور ثنا کی جگہ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، تو اب وہ دعا بھی کسی نے پڑھنا شروع کر دی. اسی طرح معلوم ہوا حضور یہ تسبیح کرتے تھے، وہ لوگوں نے کرنا شروع کر دی. ایسے ہی جب معلوم ہوا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی نے بتایا، دوسرے نے بتایا کہ کبھی کبھی باقی جگہوں پر بھی رفع دین کر لیتے تھے، ٹھیک ہو گیا معاملہ. یعنی یہ پتہ چل گیا کہ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے. اب یہ کیا جا سکتا ہے، کیا جائے تو اچھی بات ہے، حضور کیا کرتے تھے. یہی معاملہ ہاتھ باندھنے کا ہے. آپ دیکھیے کہ مالکیہ نے اس کو قبول نہیں کیا. وہاں پر بھی کیا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے، نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لازمی حصہ نہیں ہے، یعنی یہ اختیار پر ہے. اختیار پر ہے تو خود امام مالک کو دیکھیے کہ ان کے یہاں ہاتھ نہیں باندھے جاتے، لیکن موطا میں روایت وہ وہی لائے ہیں ہاتھ باندھنے کی. یعنی ہاتھ باندھنے کی بھی روایت بھی اس طرح لائے ہیں کہ وہ ہاتھ باندھنے کی بھی روایت ہے اور اس میں حضور بتا رہے ہیں کہ کون سا ہاتھ اوپر رکھنا ہے اور کون سا نیچے رکھنا ہے، پوری بات بتا رہے ہیں. یعنی مطلب کیا ہوا کہ یہ بھی ایک اختیاری عمل ہے. اس اختیاری عمل کو کرنا ہو تو پھر اس اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. تو یہ ایک نازک چیز ہے جس میں ایک اختیاری عمل اور ایک لازمی عمل کا فرق اللہ کے پیغمبر ملحوظ رکھتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ذرا مختلف طرح کے استدلال کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ لوگ کے جو روایت کی بنیاد کے اوپر نماز بھی اسی سے لے رہے ہیں، قرآن بھی اسی سے لے رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں سلفی منہاج پر تبصرہ کرتے ہوئے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں اصل روایت ہے، لہٰذا وہاں پر یہی
اصرار ہوگا کہ جو چیز روایت میں آ گئی ہے بس وہ آ گئی ہے، لیکن وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو 10 تسبیحات روایت میں آئی ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کس اصول پر کیا جاتا ہے؟ جی